سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد سارا سال الحمدللہ ایک انتظار رہتا ہے ہم سب کو، بڑی بڑی راتوں کا، بڑے بڑے دنوں کا اور بڑے بڑے اوقات کا، جن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، بڑی بڑی بشارتیں رکھی ہیں، بہت بہت اللہ کے فضل سے پوشیدہ ہیں۔ جیسے ابھی کچھ دن کے بعد ایک بہت ہی بڑی رات ہمارے سامنے ہے، شعبان کی 15ویں رات، ماشاءاللہ اس پر بڑے جوش اور خروش کے ساتھ الحمدللہ منایا جاتا ہے اس رات کو۔ اور یہ مسجد جس میں ہر وقت جگہ نظر آتی ہے آپ کو، الحمدللہ اس رات پیک ہوگی اور کہیں جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح رمضان کی راتیں ہیں، شب قدر ہے اور ذی الحجہ ہے، قدہ ہے، ساری اللہ نے اس میں بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کا فضل ایسا ہے کہ عقل مند والوں کے لیے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں رکھی ہیں اللہ پاک نے۔ اور اسی کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اب شعبان کی رات ہے، یہ پورا سال انتظار کریں تو پھر تو چھٹی ہو گئی۔ وہ نہ بنے نا، بھی رمضان اور شعبان والے انسان نہ بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو ہر روز تلاش کریں۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہے، اللہ کا فضل ہر وقت ہے۔ یہ تھوڑی چند دنوں کے لیے ہمارے لیے ہے کہ رمضان میں تو پورا زور لگا دیا پھر سال بھر چھٹی، اس کا مطلب سال میں ہے ہی کچھ چیز نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلکہ سال میں کیا، مہینے میں کیا، ہفتے میں کیا، روزی اللہ پاک نے ایسا وقت ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ الحمدللہ تمام برکات سے فل ہے۔ جتنے اور راتوں میں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح وہ اللہ نے روز ہی ایسا وقت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان قرآن فجر کانا مشہودا، بڑی مشہور آیت آپ پڑھتے ہیں اس میں۔ تو یہ وقت کون سا ہے جو اللہ پاک تعریف کر رہا ہے؟ اس قرآن نے اشارہ فرمایا ہے، پوری تعریف کی ہے۔ فرمایا ان قرآن الفجر، کون سا وقت ہے؟ وہ فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت، صبح کا وقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو جو ہے نماز سے منسوب کی ہے، صلاۃ فجر ہم جو کہتے ہیں وہی ہے نا۔ اور اس کے ساتھ بڑے عجیب انداز سے تعریف کی ہے علماء کرام نے، اس کو بڑا اچھا فرمایا ہے کہ بھائی اس نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے، توجہ سے سنیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے الحمدللہ۔ یہ ساری بہت ضروری بات ہوں گی ہمارے لیے، بہت مفید ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ جو سارا سال انتظار کرتے ہیں ان کا ماشاءاللہ ہر روز کام بن جائے گا۔ پیاسوں کے لیے ایک دم انشاءاللہ چشمے کھل جائیں گے اللہ کے۔ کیا ضرورت ہے سال بھر انتظار کرنے کی؟
ہر روز شب قدر کے مزے لو الحمدللہ. تو فرمایا اس میں دیکھیں اس نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالی فجر نہیں کہا، صلاۃ فجر نہیں کہا، بلکہ کیا گیا ہے؟ قرآن الفجر کا ہے. اس نماز کا نام کس سے دیا ہے؟ قرآن سے دے دیا. تو گویا اس میں ایک خاص لذت ہے اس نماز کے اندر. وہ کیا کہ خالی نماز ہی نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے؟ قرآن بھی ہے. اگر ہم کہیں قرآن تو ہر نماز کے ساتھ بے شک ہے، لیکن اس وقت اور اوقات کی نسبت سے اللہ پاک نے اس نماز کے اندر قرآن کے پڑھنے کی کوئی لذت یا عجیب ہی رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ. اور بالخصوص آپ دیکھیں کہ سنت بھی یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز میں لمبی لمبی قرات سنتے ہیں، لمبا لمبا قرآن سنتے ہیں، ہے نا سما اللہ. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہی قرآن الفجر کا ہے، اس کو منسوب کر دیا قرآن کے ساتھ. اب یہ اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ بھی روزانہ یہ اوقات آپ کو دیا جائے گا، فجر کا ٹائم ہوگا اور اس میں بالخصوص کیا ہوگا؟ قرآن بھی سنا جائے گا، قرآن بالخصوص سنا جائے گا. تو پھر آپ سوچیں کہ کیا وقت ہوگا؟ وقت سحر ہو الحمدللہ، صبح کا وقت ہو اور پھر کوئی بندہ فجر کی نماز پہ کھڑا ہو اور پھر سن رہا ہو قرآن اور پڑھنے والا بھی ہو امام اور وہ ہو خوش الحان، آواز بھی بہت خوبصورت ہو اس کی، پڑھ بھی رہا ہو خوبصورت قرآن. مجھے بتائیں تو پھر فرشتوں سے کیوں نہ بنے زمین آسمان، اور پھر اللہ کیوں نہ ہو مہربان. ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہ ایسے کمپیکٹ کر دی، جوڑ دی ساری چیزیں اللہ کے فضل سے کہ دیکھیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر دے دیا. بڑا قیمتی وقت اللہ نے مقرر کیا ہمارے لیے. اب انعامات اس میں رکھیں کیا کیا اللہ نے انعام رکھے اس فجر پر. اللہ تعالیٰ نے یہ فجر کے اوقات میں قرآن کا تو ہم نے سنا کہ خاص قرآن کی نسبت سننے کا، پھر قرآن کا مزہ اس میں. بخاری صحیح بخاری کے اندر حدیث ملتی ہے، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ وقت ہے فجر، اس میں اجتماع ہوتا ہے کس کا؟ فرشتوں کا. آتے جاتے ہیں بلکہ کیا ہے؟ اجتماع ہے، کٹھ جس کو کہتے ہیں نا، کٹھ ہے فرشتوں کا اس اوقات کے اندر. ہم تو آگے دیکھ لیا، ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بتائیے یہ ہو رہا ہے. یہ اس وقت کا جو ہے کمنٹری کی اللہ پاک نے. بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، یہ کمنٹری کی جا رہی ہے. ہمیں تو نہیں نظر آتا کیا ہے بھائی ہوشیار ہو جاؤ. کیا ہوتا ہے اس وقت میں؟ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کٹ ہوتا ہے فرشتوں کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کے وقت فرشتے جو ہیں دو قسم کی ٹولی بنتی ہیں فرشتوں کی. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو فرشتے آسمان سے آ رہے ہوتے ہیں اور ایک فرشتے زمین سے آسمان پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور کیا رونق ہوتی ہے، پیر در پہ ہجوم ہوتا ہے اس طرح آنے کا اور جانے کا، آنے والی ٹریفک اور جانے والی ٹریفک. یہ جو جانے والے ٹریفک جو اوپر جا رہی ہے یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے رات بھر ڈیوٹی دی، اب ان کی چھٹی ہو گئی، اب وہ اپنا چارج سنبھال رہے ہیں اور رات کی پوری ڈیوٹی لینے کے بعد وہ اوپر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں. اور جب فرشتے زمین پر آ رہے ہیں وہ دن کی ڈیوٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات یہاں فرمائی کہ یہ چوکیدار فرشتے ہیں، اپنے کام کر کے جا رہے ہیں، انہیں کام کرنا تھا، یہ چوکیدار ہیں. اس چوک جیسا چوکیدار ہوتا ہے نا کہ اس کا نائٹ ڈیوٹی ڈے ڈیوٹی ہوتی ہے نا آدمی پہ، دیکھا ہے اس نے سیکورٹی جس کو آج کل کہتے ہیں سیکورٹی جاب کرتے ہیں نا، یہ فرشتوں کا جاب ہے، سیکورٹی جاب ہے. وہ آئے کام کیا، اس کے بعد دن کا دوسرا سٹاف آ گیا. تو یہ ایک روحانی ایسا نورانی منظر ہو جاتا ہے پوری الحمدللہ دنیا کے اندر کائنات میں کہ فرشتوں کا ہجوم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ایک ہجوم لگا ہوتا ہے اس وقت فرشتوں کا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور یہ جو فرشتے جا رہے ہیں ان کے بغلوں میں فائلیں دوائی ہوئی تھی الحمدللہ. پتہ ہے ان کو جانا، ہم سب سے پہلے حاضری دینی اللہ کے سامنے کہ تم بھائی میری مخلوق کے پاس سے آئے ہو، سب سے پہلے مجھے بتاؤ اور پڑھ دو کیا کر کے آئے تم، ساری رات کیا کیا کام. سب فجر کے وقت ہو رہا ہے جب ہم فجر پہنچتے ہیں تو بھائی پھر وہ فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان سے پہلا سوال کرتا ہے، جانتا ہے، خبیر ہے، بصیر ہے. عجیب لذت ہے اس بات میں، عجیب لذت ہے. فرشتوں سے کہتا ہے اچھا بتاؤ کیا ہوا بھائی، کیا کرتے رہے تم، کیا تھا معاملہ، کیسے دیکھا تم نے میرے بندوں کو. حالانکہ جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے. تو یہاں ایک محبوب نے بڑا اچھا نقطہ کیا ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے اتنا پیار ہوتا ہے، اس وقت اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کی گفتگو سنوں دوبارہ.
کوئی ان کی باتیں کرے میرے سے جن کی چھوڑ کر ہے. کتنا بڑا درجہ بڑھتا ہے آپ دیکھیں اس وقت میں. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. بولو جی آپ نہیں کہتے کسی سے محبت کرتے ہو, اچھا پھر کیوں نہیں کیا جی اس نے, اچھا اور کیا بات ہوئی تھی, اچھا اور کیا کہتا تھا وہ, اچھا اور کچھ اور بات کی اس نے. ہوتا ہی نہیں ایسا ہوتا. آدمی جس سے محبت کرتے ہے پوچھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اچھا بھائی وہ کیا کر رہے تھے, کیا انہوں نے کیا, تم نے کیا رپورٹ لی, کیا بات, حالانکہ وہ خود خبیر و بصیر ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, لیکن جو ہم آئے تو ہم نے دو ہی حالتیں دیکھی. جس وقت ہم وہاں گئے تھے تو ہم کو نماز میں پایا, اور جب ہم وہاں سے واپس آئے تو ہم کو نماز میں چھوڑ کر آئے. یہاں فجر پہ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اس بات پر. تو کتنا آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا انعام اس فجر پر, اس وقت پر آپ پہلا انعام دیکھیں کہ جو آنے دنوں میں شہر نہ ملے, کتنا بڑا انعام ہے کہ الحمدللہ جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں حاضر ہیں, جو عورتیں گھروں میں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اپنی نماز پڑھ رہی ہیں, تو ان لوگوں کے نام صبح ہی اللہ کے حضور میں پیش کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دربار کے اندر کتنی بڑی سعادت ہے اس انسان کی کہ اس کا نام اللہ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ وہ انسان تھے جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور آئے ہوئے تھے مسجد کے اندر. ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایک حدیث پیش کرتے ہیں اس پر. کہتے ہیں کہ بھائی فرشتوں کا گٹھ ہوتا ہے, آسمان سے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں, نورانی کیفیت ہوتی ہے, لوگ مست قرآن سن رہے ہوتے ہیں, امام صاحب مستی کے ساتھ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں, اور جناب ایک کیفیت کا سما ہوتا ہے, وہاں نورانی سما ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اس وقت نور ہی نور ہوا ہے پوری دنیا کے اندر, میرے بندے بھی کھڑے ہوئے ہیں, تو اس وقت میں کیوں نہ ان کے تک قریب جاؤں. تو اللہ تعالیٰ خود نزول فرماتے ہیں اس طرف, نزول فرماتے ہیں, اور پھر ہم اسی کیفیت میں اپنے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صدائیں گونجتی ہیں آسمانوں پر, اللہ کی طرف سے صدائیں آتی ہیں, آوازیں آتی ہیں, اللہ اکبر. کوئی ہے بندہ جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال کو پورا کر دوں. کوئی بندہ ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی ہے بندہ جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کو عطا کر دوں. اندازہ لگائیں فجر کا وقت ہے, اور یہ سال کا امتحان نہیں کہ شعبان میں اس لیے ہم روز لگاتے ہیں ساری چیزوں کا. آپ یہ دیکھیں 1 فٹ ہمارے پاس الحمدللہ کتنی جلدی ہمیں یہ وقت مل جاتا ہے, کتنی قیمتی رات ہے, کتنا وقت اور قیمتی وقت اللہ تعالیٰ میں عطا فرماتا ہے. تو اللہ طرف آوازیں نہیں مارتا, اللہ دیتا بھی ہے. اس کے علاوہ کون دے سکتا ہے انسان, تو خالق ہے, مالک ہے. تو جس وقت آواز مارتا ہے تو یقیناً وہاں جو ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آوازیں گونج رہی ہوتی ہے الحمدللہ. اسی کیفیت کے ساتھ ایک سین بدلتا ہے اسی مسجد میں الحمدللہ. یہ چل رہا ہے معاملہ, چلتا رہتا ہے. فرشتے بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, فرشتے الحمدللہ نور لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. اسی دوران میں الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے ایک جماعت اٹھتی ہے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیتی ہے. اللہ یہ سین ہے, جو اصل سین بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے اس وقت صبح کے وقت. اللہ نے اتنا کرم کیا ہوتا ہے بزرگوں کے طفیل سے, صدقے سے ان کو یہ الحمدللہ اتنی بڑی نعمت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد سے نکلتے ہی نہیں. نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے اور کیا شروع کیا, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کس ماحول میں کر رہے ہیں, کس نورانی کیفیت میں کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھ جائیں. ہجوم فرشتوں کا نورانی نور اور خود اللہ کی صدائیں پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ بڑے مست ہیں ذکر کے اندر, ذکر کر رہے ہیں. یہ اتنا خوبصورت حسین سین ہوتا ہے صبح کا میرے دوستو. دیکھنے والے دیکھ بھی لیتے ہیں اللہ کے فضل سے, جن کی دل جاگرے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں نور اتر جاتا ہے, دل کی نگاہوں سے ان کیفیات کو محسوس بھی کرتے ہیں اور دیکھ بھی لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ کیفیت دیکھ کے اتنی حسین خوبصورت کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں ہو رہی ہیں, مسجد نورانی ہوئی ہے, اللہ کا کرم ہوا ہے, انعامات تقسیم ہوئے ہیں, اور لوگ اس وقت بیٹھے کیا کر رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سین دیکھنے کے بعد کہا کہ اس وقت سنیں, کہتے ہیں اس وقت یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کروں. کتنا بڑا انعام ہے, مجھے بتائیں کتنی محبوب وہ جماعت بن جاتی ہے اللہ کے نزدیک, کتنی قدر ہو جاتی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ کے نبی جو ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں اب چھوڑ دو بس, اس وقت سب سے زیادہ جو محبوب چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ جماعتی ہے, اب میں تو اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں اور سب سے محبوب ہے مجھے بیٹھنا. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو محبوب کے ساتھ بیٹھ جائے انسان تو پھر بندے بھی کیا بن جاتے ہیں, خود بخود اللہ کے رسول کی محبتیں موزن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے اندر.
اندر کیفیتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں اس حالات کے اندر انسان کے اندر ایک نورانی کیفیت آتی ہے. اس حالات کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے ہاں مجالس سے ہوتی ہیں صبح صبح اس طرح ذکر، یہی ذکر ہوتا ہے، مسجد میں اس طرح بیٹھتے ہیں تو کیسے لوگ الحمدللہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کیسے صحیح ہو جاتے ہیں. وجہ سارا ہی یہ سین ہوتا ہے کہ یہاں فرشتے ہوں، آسمان پہ اللہ کی آوازیں ہوں، دروازے کھلے ہوں، اللہ دے رہا ہو اور انسان مانگ رہا ہو، مجھے بتائیں تو اندر انسان کو کھلے گا نہیں؟ کیا کیفیت ہو جاتی ہوگی انسان کے الحمدللہ کا جو اس طرح کے. اور پھر روزانہ اللہ یہ چانس دے رہا ہے، 1 سال کے بعد یہ چیز آ رہی ہے، روزانہ انسان کو مل رہا ہے. آؤ لو لوٹو مزے الحمدللہ تعالیٰ کہتے ہیں. صحت بھی میں تمہیں دے رہا ہوں، اٹھاؤ میں تمہیں رہا ہوں، ہر چیز میں تم عطا کی ہے، ہمت کرو رہا ہوں، میرے دروازے کھلے ہیں رحمت کے. بتاؤ اندازہ لگاؤ، یہ فجر کا وقت ہے. یہ بس یہی نہیں ہو فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نہیں، ڈفرنٹ کر دیا ہے، نام الگ رکھ دیا اللہ پاک نے فجر کی نماز کا. کتنے خوش اور لوگ ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ جو اس طرح اس پہ قائم ہو جاتے ہیں اور یہ عمل کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں لوگ. تو میرے بھائیو، یہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے الحمدللہ فجر کی نماز، کتنی قیمتی چیز بن جاتی ہے انسان کے لیے. تو اور اس کے مقابلے میں ملتا کیا ہے بتائیں؟ یہ سب ایک طرف رکھ لیں، ایک طرف، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ایک بستر، تھکن، سستی، مجبوری، صبح کام پہ جانا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. کتنی بڑی چیز آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کتنی بڑی چیز آپ چھوڑ رہے ہیں، اور کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کہ اس فجر کی نماز پر نہ پہنچنا اور فجر کی نماز نہ پڑھنا. مجھے بتائیں کہ کتنا نقصان انسان کر رہا ہے. ذکر میں بیٹھے ہیں، ماحول وہی ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، اسی طرح کیفیت وہی جمی ہے، پوری مسجد نورانی ہوئی ہے، نور میں ڈوبی ہے وہ مسجد. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ کب تک؟ اللہ اکبر، صبح طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ چل رہا ہے معاملہ. صبح طلوع ہوتی ہے تو اب انعام کا وقت مقرر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسی صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، کہتی ہے کہ جتنے ابھی مسجد سے نکلے بھی نہیں تو اللہ اعلان فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا. ایوری ڈے یہ کام ہو رہا ہے. مجھے بتا، ایوری ڈے، ہر دن میں انسان کتنے گناہ کر لے گا بھائی، کتنے طوفان مچا لے گا. آپ یہ تو سوچیں، ہر روز یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، جو وہ یہاں بیٹھے سب کو بخش دیا. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور فرمایا مسجد سے نکل نہیں دیتا کہ بخش دیا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ دل کرتا ہے کہ تمہیں ایک اور انعام کا پیکج دوں، جاؤ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی تمہیں میں نے بخش دیا. اللہ کہا تم بخشے بخشائے نکل رہے ہو، ایک بونس ملا ہے تمہیں، حج اور عمرے کا پورا ثواب تمہیں دے رہا ہوں، نہ کوئی ٹکٹ اور نہ یہ خدشہ کہ قبول ہو رہا ہے حج نہیں ہو رہا، نہ یہ خدشہ کہ ختم ہو جائے گا نہیں ہوگا. مستقل یہ ایسا ثواب ہے کہ بند کر دیا جائے گا. جس وقت تم میرے پاس آؤ گے یہ تمہارا ثواب کھول دیا جائے گا، پورا تمہیں حج اور عمرے کا ثواب تمہیں عطا کر دیا جائے گا. بتائیں اب کیا ملا، کیا چیز ملی اس وقت الحمدللہ. اور پھر یہ کہ اب تم بخشے بخشائے ہو، ایک حج عمرہ لے کے جا رہے ہو، بالکل پاک اور صاف معصوم میری مسجد سے نکل رہے ہو، تو پورا دن جو تمہارا گزرے گا انشاءاللہ تمہارے لیے ایسے فرشتے مقرر کر دوں گا، ایسی حفاظت کروں گا جو ہر چیز میں تمہاری برکت ہوگی. اگر تمہارے قدم ایسے فیل کی طرف اٹھنے لگے جو جہنم میں جانے والے ہیں تو انشاءاللہ میرے فرشتے تمہیں بچائیں گے اس طرف جانے سے. سکیور کرتا ہوں پورے دن کے لیے. اللہ اکبر. بتاؤ میرے دوستو، یہ نقصان نہیں ہے؟ کیا ملا ہمیں گھر میں بیٹھ جانے سے؟ کیا نقصان ہوا تھوڑی دیر سو جانے سے؟ ہر چیز تھوڑی محنت سے ملتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹے کے اندر ہو رہا ہے سارا ڈرامہ. اب تو 1 گھنٹے سے بھی کم ہو رہا ہے. 1 گھنٹے کے اندر یہ سارا ڈرامہ ہو جاتا ہے. تو انسان کیا کچھ لے کے چلا جاتا ہے. جاؤ سو جتنا سونا ہے، اور اس سونے میں اللہ برکت دیتا ہے، نیند کو پوری کر دیتا ہے، تھکنے اتار دیتا ہے. کیوں میاں اتنے انعامات کے ساتھ انسان جا رہا ہے، اس کی تو کیفیت بدل جاتی ہے. اس کی دکانیں چلنے لگتی ہیں، اس کے کاروبار چلنے لگتے ہیں، اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہیں. نہ جانے ہم پہ کیسی کیسی مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو روک لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو میرا خیال تو بھائی اب سوچنا چاہیے اس معاملے میں. یہ ایک نماز کی بات ہے صبح فجر کی. ملاتے ہو ہاتھ سے بات کرے کہ انشاءاللہ فجر نہیں چھوڑنی، ذرا اونچی آواز کے ساتھ. کیا اب کل آ رہی ہے فجر، بہت نزدیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی باتیں سنا دی ہیں. فرشتے بھی آنا جانا شروع ہونے والا ہے، اور نام بھی ہمارا پہنچ جائے گا،
ہے بھی جمعہ، اور ہم ابتدا بھی ماشاءاللہ شب جمعہ سے کر رہے ہیں، اور ہے بھی شعبان، اور 2 دن کے بعد عابرہ ہے ماشاءاللہ 15 شعبان. کیا بہترین زندگی بن جائے گی ہماری. کچھ نہیں جاتا، صرف یہ سستی ہے بستر چھوڑنے میں. 3 الارم لگا لو، صرف 3 دن یہ کام کرنا پڑے گا، الحمدللہ پوری فجر آپ کو ملے گی. اور پھر الحمدللہ یہ مسجد ذکریہ میں تو سب چیزیں اویلیبل ہے. یہاں تو اللہ نے سب کچھ رکھ دیا. آئیں گے فجر ملے گی، قرآن ملے گا، اور پھر بہترین اچھا چھوٹا موٹا قرآن نہیں، خوش الحان امام کا قرآن ملے گا. مزہ آ جائے گا ان کے پیچھے آپ کو نماز پڑھ کے ان کا قرآن سن کے. الحمدللہ نشہ آ جائے گا، نشہ جس کو کہتے ہیں نا، نشہ آ جائے گا قرآن سنیں گے تو. اس کے بعد یہاں گیم ختم نہیں ہوتی. باقی مسجدوں میں تو گیم ختم ہو گئی، لیکن یہاں کیا ہے، اللہ اس سے اگلا کام چلے گا، حج عمرے والا، بخشش والا، اللہ کا ذکر بھی ہوگا. دکھاؤ تو صحیح مجھے کوئی ایسی مسجد، بتاؤ گنو انگلیوں پہ کتنی مسجدیں ہیں جہاں یہ کام ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کام ہوتا ہے پھر چلو نماز پڑھ لی، کیا پتا کہ وہ خوش الان امام ہے یا کوئی کیسے پڑھ رہا ہے. الحمدللہ سب مسجد عظیم ہے، لیکن یہ سارا کمپیکٹ اللہ نے اس مسجد میں عطا فرما دی. کیوں نہ برکت ہو اس مسجد کے اندر، کیوں نہ نور اترے، کیوں یہاں سے نہ بڑے اچھے مسلمان اور دائی، بڑی اچھی تبلیغی جماعتیں نکلیں، بہترین تبلیغ کا کام ہو، ہر چیز یہاں سے رونق کیوں نہ نکلے. منفرد ہوگی اللہ کے فضل سے، منفرد ہوگی اس مسجد میں، کیونکہ اس فجر یہ اتنی قیمتی ہے، اس کا وقت اتنی قیمتی ہے کہ ساری چیزیں جو اللہ کی طرف سے صبح اترتی ہیں، اور جو ایسا وقت ہے کہ جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ سارے اس مسجد میں موجود ہے. آئیں گے صبح انشاءاللہ، انشاءاللہ کوئی گھبرائے نہیں، ہمت کر کے پہنچنا ہے. کیا ہو گیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں انشاءاللہ نیند پوری جائے گی. اب تو ویسے بھی رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی، فجر پہ بھی اور ذکر پہ بھی.